بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی 25ویں قسط پیش خدمت ہے۔ اس دوران 20 مسلمان سواروں نے اپنی نقل و حرکت جاری رکھی۔ ایک دو مرتبہ وہ درے تک آئے اور ذرا رک کر واپس چلے گئے۔ ایک دو مرتبہ وہ پہاڑیوں میں کسی اور طرف سے داخل ہوئے۔ خالد چھپ چھپ کر ادھر آ گیا۔ وہ سوار وہاں سے بھی واپس چلے گئے۔ اس طرح انہوں نے خالد کی توجہ اپنے اوپر لگائے رکھی۔ خالد کے سوار اشارے کے انتظار میں گھات میں چھپے رہے۔ سورج غروب ہو چکا تھا جب خالد کا شتر سوار جاسوس واپس آیا۔ جاسوس نے خالد کو بتایا وہ وہاں نہیں ہے۔ خالد نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، کیا تمہاری آنکھیں اب انسانوں کو نہیں دیکھ سکتی؟ شتر سوار نے کہا، صرف ان انسانوں کو دیکھ سکتی ہیں جو موجود ہوں، جو نہیں ہیں وہ نہیں ہیں، وہ کوچ کر گئے ہیں، کدھر گئے ہیں میں نہیں بتا سکتا۔ خالد اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ صحرا کی شام گہری ہو گئی تو اس نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کے ہر اول کے سوار بھی وہاں نہیں ہیں۔ اسے ان کے کسی گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ صبح طلوع ہوئی تو خالد نے درے سے نکل کر دیکھا 20 سوار غائب تھے۔ اسے اپنی ناکامی کا احساس ہونے لگا۔ اس کے ارادے اور اس کے جنگی منصوبے خاک میں ملتے نظر آئے۔ اس نے سوچا کہ خود اصفہان تک چلا جائے، لیکن پہچانے جانے کے ڈر سے رکا رہا۔ اس نے 2-3 آدمی اونچی پہاڑیوں پر بھیج دیے کہ وہ ہر طرف نظر رکھیں۔ دن آدھا گزر گیا تھا، اسے کوئی اطلاع نہ ملی۔ مسلمانوں کے ہر اول کے 20 سوار بھی نظر نہ آئے۔ اسے توقع تھی کہ وہ آئیں گے۔ دوپہر کے لگ بھگ اس کا ایک سوار گھوڑا سر پر دوڑاتا اس کے پاس آ رکا۔ سوار نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا، میرے ساتھ چلو، جو میں نے دیکھا ہے وہ تم بھی دیکھو۔ کیا دیکھا ہے تم نے؟ سوار نے کہا، گرد۔ خدا کی قسم وہ گرد کسی قافلے کی نہیں ہو سکتی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مسلمانوں کا لشکر ہو؟ خالد نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور مکہ کی سمت پہاڑی علاقے سے نکل گیا۔ اسے زمین سے گرد کے بادل اٹھتے دکھائی دیے۔ خالد نے کہا، خدا کی قسم قبیلہ قریش میں کوئی ایسا نہیں جو محمد جیسا دانش مند ہو۔ وہ میری گات سے نکل گیا ہے۔ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں کراؤ غیمم کی دوسری طرف سے مکہ کی طرف نکل گئے تھے۔ رات کو ان کے 20 سوار بھی دور کے رستے سے ان کے پیچھے گئے اور ان سے جا ملے تھے۔ خالد نے گھوڑا موڑا اور ایڑ لگائی۔ وہ کراؤ غیمم کے اندر چلاتا اور گھوڑے کو سر پر دوڑاتا پھر رہا تھا، باہر آ جاؤ، مدینہ والے مکہ کو چلے گئے ہیں، تمام سوار سامنے آؤ۔ تھوڑی سی دیر میں اس کے 300 گھڑ سوار اس کے پاس آ گئے۔ خالد نے اپنے سواروں سے کہا، وہ ہمیں دھوکہ دے گئے ہیں، تم نہیں مانو گے، وہ گزر گئے ہیں۔ گزرنے کا کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے، ہمیں اب زندگی اور موت کی دوڑ لگانی پڑے گی۔ سست ہو جاؤ گے تو وہ مکہ کا محاصرہ کر لیں گے، وہ بازی جیت جائیں گے۔ آج مدینہ کے راستے پر جب مدینہ قریب رہ گیا تھا، خالد کو یاد آ رہا تھا کہ اسے مکہ پر مسلمانوں کے قبضے کا ڈر تو تھا، لیکن وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس چال پر اش کر اٹھا تھا۔ وہ خود فن حرب و ضرب اور عسکری چالوں کا ماہر اور دل دادا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہر اول کے 20 سوار دھوکہ دینے کے لیے بھیجے تھے۔ سواروں نے اسے کامیابی سے دھوکہ دیا، اس کی توجہ کو گرفتار کیے رکھا اور مسلمان دوسری طرف سے نکل گئے۔ خالد نے اپنے آپ سے کہا، یہ جادو نہیں، اگر اپنے قبیلے کی سرداری مجھے مل جائے تو جادو کے یہ کرتب میں بھی دکھا سکتا ہوں۔ یہ صحیح تھا کہ اس کے باپ نے اسے ایسی عسکری تعلیم و تربیت دی تھی کہ وہ میدان جنگ کا جادوگر کہلا سکتا تھا، مگر اس کے اوپر ایک سردار تھا، ابو سفیان۔ وہ قبیلے کا سالار اعلیٰ بھی تھا۔ اس کے ماتحت خالد اپنی کوئی چال نہیں چل سکتا تھا۔
اپنی اس مجبوری نے اس کے دل میں ابو سفیان کی نفرت پیدا کر دی تھی۔ اسے چند دن پہلے کا یہ واقعہ یاد آ رہا تھا۔ 1400 مسلمان اس کی گات کو دھوکہ دے کر مکہ کی طرف نکل گئے تھے۔ اس نے یہ سوچا ہی نہیں کہ 300 سواروں سے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کر دے۔ اسے احساس تھا کہ جو مسلمان قلیل تعداد میں کثیر تعداد کے دشمن کو شکست دے سکتے ہیں، انہیں 300 سواروں سے شکست نہیں دی جا سکتی، کیونکہ وہ کثیر تعداد میں ہیں۔ اسے مکہ ہاتھ سے جاتا نظر آنے لگا، اور اسے یہ خفت بھی محسوس ہونے لگی تھی کہ اس کی گات کی ناکامی پر ابو سفیان اسے تانا دے گا اور ہنسی اڑائے گا۔ پھر اسے قریش کی شکست اور مکہ کے سقوط کا مجرم کہا جائے گا۔ اس نے اپنے سواروں کو ایک راستہ سمجھا کر کہا کہ مسلمانوں سے پہلے مکہ پہنچنا ہے۔ یہ دور کا راستہ تھا، لیکن وہ مسلمانوں کی نظروں سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے 300 سواروں نے گھوڑوں کو ایڑیں لگا دی۔ راستہ لمبا ہونے کی وجہ سے 3 میل کا فاصلہ 1.5 گنا ہو گیا تھا، جسے خالد رفتار سے کم کرنے کے جتن کر رہا تھا۔ عربی نسل کے اعلیٰ گھوڑے شام سے بہت پہلے مکہ پہنچ گئے۔ وہاں مسلمانوں کی ابھی ہوا بھی نہیں پہنچی تھی۔ مکہ کے لوگ گھوڑوں کے شور و غل پر گھروں سے نکل آئے۔ ابو سفیان بھی باہر آ گیا۔ ابو سفیان نے پوچھا، کیا تمہاری گات کامیاب رہی؟ خالد نے گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے کہا، وہ گات میں آئے ہی نہیں۔ کیا تم مکہ کے ارد گرد ایسی خندق کھدوا سکتے ہو جیسی محمد نے مدینہ کے ارد گرد کھدوائی تھی؟ ابو سفیان نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا، وہ کہاں ہیں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ مجھے ان کی کچھ خبر دو؟ خالد نے کہا، جتنی دیر میں تم خبر سنتے اور سوچتے ہو، اتنی دیر میں وہ مکہ کو محاصرے میں لے لیں گے۔ حبل اور عزا کی عظمت کی قسم، وہ پہاڑوں اور چٹانوں کو روندتے آ رہے ہیں۔ اگر وہ قرا غیمم میں سے کسی اور رستے سے گزرے ہیں تو وہ انسان نہیں۔ کوئی پیادہ وہاں سے اتنی تیزی سے نہیں گزر سکتا جتنی تیزی سے وہ گزر آئے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، خالد ذرا ٹھنڈے ہو کر سوچو، خدا کی قسم گھبراہٹ سے تمہاری آواز کانپ رہی ہے۔ خالد نے جل کر کہا، ابو سفیان، تم میں صرف یہ خوبی ہے کہ تم میرے قبیلے کے سردار ہو۔ میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے لیے مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا کوئی مشکل نہیں۔ خالد نے دیکھا کہ اس کے 2 ساتھی سالار اکرمہ اور صفوان قریب کھڑے تھے۔ خالد نے ان سے کہا، آج بھول جاؤ کہ تمہارا سردار کون ہے، صرف یہ یاد رکھو کہ مکہ پر طوفان آ رہا ہے۔ اپنی آن کو بچاؤ، یہاں کھڑے ایک دوسرے کا منہ نہ دیکھو۔ اپنے شہر کو بچاؤ، اپنے دیوتاؤں کو بچاؤ۔ سارے شہر میں بگدڑ بپا ہو گئی۔ لڑنے والے لوگ برچیاں، تلواریں اور تیر کمان اٹھائے مکہ کے دفاع کو نکل آئے۔ عورتوں اور بچوں کو ایسے بڑے مکانوں میں منتقل کیا جانے لگا جو قلعوں جیسے تھے۔ جوان عورتیں بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ یہ ان کے شہر کا اور جان و مال کا ہی نہیں، ان کے مذہب کا بھی مسئلہ تھا۔ یہ 2 نظریوں کی ٹکر تھی، لیکن خالد اسے اپنے ذاتی وقار کا اور اپنے خاندانی وقار کا مسئلہ سمجھتا تھا۔ اس کا خاندان جنگ و جدل کے لیے مشہور تھا۔ اس کے باپ کو لوگ عسکری قائد کہا کرتے تھے۔ خالد اپنے خاندان کے نام اور خاندانی روایات کو زندہ رکھنے کی سرتوڑ کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ابو سفیان کو نظر انداز کر دیا، اکرمہ اور صفوان کو ساتھ لیا اور ایسی چالیں سوچ لی جن سے وہ مسلمانوں کو شہر سے دور رکھ سکتا تھا۔ اس نے سواروں کی کچھ تعداد اس کام کے لیے منتخب کر لی کہ یہ سوار شہر سے دور چلے جائیں، اور مسلمان اگر محاصرہ کر لیں تو یہ گھڑ سوار عقب سے محاصرے پر حملہ کر دیں، مگر وہاں جم کر لڑے نہیں، بلکہ محاصرے میں کہیں شگاف ڈال کر بھاگ جائیں۔ شہر میں افراتفری اور لڑنے والوں کی باغ دوڑ اور للکار میں چند ایک عورتوں کی مترنم آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ان کی آوازیں ایک آواز بن گئی تھی۔ وہ رزمیہ گیت گا رہی تھی
جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ذکر تھا۔ بڑا جوشیلا اور بڑکا دینے والا گیت تھا۔ یہ عورتیں گلیوں میں یہ گیت گاتی پھر رہی تھیں۔ چند ایک مسلح شتر سواروں کو مدینہ کی طرف سے آنے والے راستے پر اور 2-3 اور سمتوں کو دوڑا دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبریں پیچھے پہنچاتے رہیں۔ عورتیں اونچے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر مدینہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سورج افق پر اترتا جا رہا تھا۔ صحرا کی شفق بڑی دل فریب ہوا کرتی ہے، مگر اس شام مکہ والوں کو شفق میں لہو کے رنگ دکھائی دے رہے تھے۔ کہیں سے کسی بھی طرف گرد اٹھتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ خالد نے اکرمہ اور صفوان سے کہا، انہیں اب تک آ جانا چاہیے تھا، ہم اتنی جلدی خندق نہیں کھود سکتے۔ اکرمہ نے کہا، ہم خندق کا سہارا لے کر نہیں لڑیں گے۔ صفوان نے کہا، ہم ان کے محاصرے پر حملے کریں گے، ان کے پاؤں جمنے نہیں دیں گے۔ سورج غروب ہو گیا، رات گہری ہونے لگی، کچھ بھی نہ ہوا۔ مکہ میں زندگی بیدار اور سرگرم رہی، جیسے وہاں رات آئی ہی نہ ہو۔ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قلعوں جیسے مکانوں میں منتقل کر دیا گیا تھا، اور جو لڑنے کے قابل تھے وہ اپنے سالاروں کی ہدایات پر شہر کے ارد گرد اپنے مورچے مضبوط کر رہے تھے۔ مدینہ والوں کی آمد کے کوئی آثار نظر نہ آئے۔ رات آدھی گزر گئی، پھر رات گزر گئی۔ ابو سفیان نے پوچھا، خالد کہاں ہے وہ؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ نہیں آئیں گے تو یہ بہت خطرناک فریب ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ خالد نے کہا، محمد کی عقل تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ جو وہ سوچ سکتا ہے وہ تم نہیں سوچ سکتے۔ وہ آئیں گے۔ اس وقت تک مسلمان چند ایک مار کے دوسرے قبیلوں کے خلاف لڑ کر اپنی داغ بٹھا چکے تھے۔ ان میں غزوہ خیبر ایک بڑا مارکا تھا، انہیں جنگ کا تجربہ ہو چکا تھا۔ خالد نے کہا، ابو سفیان، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ مسلمان اب وہ نہیں رہے جو تم نے احد میں دیکھے تھے۔ اب وہ لڑنے کے ماہر بن چکے ہیں، ان کا ابھی تک سامنے نہ آنا بھی ایک چال ہے۔ ابو سفیان کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ ایک شتر سوار نظر آیا جس کا اونٹ بہت تیز رفتار سے دوڑتا آیا تھا۔ ابو سفیان اور خالد کے قریب آ کر اس نے اونٹ روکا اور کود کر نیچے آیا۔ شتر سوار نے کہا، میری آنکھوں نے جو دیکھا ہے وہ تم نہیں مانو گے۔ میں نے مسلمانوں کو حدیبیہ میں خیمہ زن دیکھا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، وہ محمد اور اس کا لشکر نہیں ہو سکتا۔ شتر سوار نے کہا، خدا کی قسم، میں محمد کو اس طرح پہچانتا ہوں جس طرح تم دونوں مجھے پہچانتے ہو، اور میں نے ایسے اور آدمیوں کو بھی پہچانا ہے جو ہم میں سے تھے لیکن ان کے ساتھ جا ملے تھے۔ حدیبیہ مکہ سے 13 میل دور مغرب میں ایک مقام تھا۔ رسول کریم خوریزی سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے آپ مکہ سے دور حدیبیہ میں جا خیمہ زن ہوئے تھے۔ خالد نے کہا، ہم ان پر شب خون ماریں گے، انہیں سستانے نہیں دیں گے۔ وہ جس راستے سے حدیبیہ پہنچے ہیں اس راستے نے انہیں تھکا دیا ہوگا، ان کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں گی۔ وہ تازہ دم ہو کر مکہ پر حملہ کریں گے، ہم انہیں آرام نہیں کرنے دیں گے۔ ابو سفیان نے کہا، ہم انہیں وہاں سے بھگا سکتے ہیں، چھاپا مار جیش تیار کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خیمہ گاہ کی حفاظت کا انتظام کر رکھا تھا۔ گھڑ سوار جیش رات کو خیمہ گاہ کے ارد گرد گشتی پہرا دیتے تھے، دن کو بھی پہرے کا انتظام تھا۔ ایک اور گھڑ سوار جیش نے اپنے جیسا ایک گھڑ سوار جیش دیکھا جو خیمہ گاہ سے دور آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا۔ مسلمان سوار ان سواروں کی طرف چلے گئے۔ وہ قریش کے سوار تھے جو وہاں نہ رکے اور دور چلے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک اور طرف سے آتے نظر آئے اور مسلمانوں کی خیمہ گاہ سے تھوڑی دور رک کر چلے گئے۔ دوسرے روز وہ سوار خیمہ گاہ کے قریب آ گئے۔ اب کے مسلمان سواروں کا ایک جیش جو خیمہ گاہ سے دور نکل گیا تھا واپس آ گیا۔ اس جیش نے ان سواروں کو گھیر لیا۔ انہوں نے گھیرے سے نکلنے کے لیے ہتھیار نکال لیے۔ ان میں جھڑپ ہو گئی، لیکن مسلمان سواروں کے کماندار نے اپنے سواروں کو روک دیا۔ جیش کے کماندار نے کہا، انہیں نکل جانے دو، ہم لڑنے آئے ہوتے
تو ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ جانے دیتے۔ وہ مکہ کے لڑاکا سوار تھے۔ انہوں نے واپس جا کر ابو سفیان کو بتایا۔ ابو سفیان نے کہا چند اور سواروں کو بھیجو، ایک شب خون مارو۔ ایک سوار نے کہا میرے قبیلے کے سردار، ہم نے شب خون مارنے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن ان کی خیمہ گاہ کے ارد گرد دن رات گھڑ سوار گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ قریش کے چند اور سواروں کو بھیجا گیا۔ انہوں نے شام کے ذرا بعد شب خون مارنے کی کوشش کی، لیکن مسلمان سواروں نے ان کے کچھ سواروں کو زخمی کر کے وہاں سے بھگا دیا۔ مکہ والوں پر تذبذب کی کیفیت طاری رہی۔ وہ راتوں کو سوتے بھی نہیں تھے، محاصرے کے ڈر سے ہر وقت بیدار اور چوکس رہتے تھے، اور دن گزرتے جا رہے تھے۔ آخر ایک روز مکہ میں ایک مسلمان سوار داخل ہوا۔ اس نے ابو سفیان کے متعلق پوچھا۔ لوگوں کا ایک ہجوم اس کے پیچھے چل پڑا۔ ابو سفیان نے دور سے دیکھا اور دوڑا آیا۔ خالد بھی آ گیا۔ مسلمان سوار نے کہا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ ابو سفیان نے پوچھا اگر ہم اجازت نہ دیں تو؟ مسلمان سوار نے کہا ہم مکہ والوں کا نہیں، خدا کا حکم ماننے والے ہیں۔ ہم اپنے اور اپنی عبادت گاہ کے درمیان کسی کو حائل نہیں ہونے دیا کرتے۔ اگر مکہ کے مکان ہمارے لیے رکاوٹ بنیں گے تو خدا کی قسم مکہ ملبے اور کھنڈروں کی بستی بن جائے گا۔ اگر یہاں کے لوگ ہمیں روکیں گے تو مکہ کی گلیوں میں خون بہے گا۔ ابو سفیان ہم امن کا پیغام لے کر آئے ہیں اور یہاں کے لوگوں سے امن کا تحفہ لے کر جائیں گے۔ خالد کو وہ لمحے یاد تھے جب یہ مسلمان سوار پروقار لہجے میں دھمکی دے رہا تھا۔ خالد کا خون کھول اٹھنا چاہیے تھا، لیکن اسے یہ آدمی بڑا اچھا لگا تھا۔ اسے ابو سفیان کا جواب بھی جو اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تھا اچھا لگا تھا۔ ابو سفیان نے کہا تھا کہ دونوں طرف کے ذمہ دار آدمی صلح سمجھوتے کی شرائط طے کرے۔ پھر ایک صلح نامہ تحریر ہوا تھا جسے صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا۔ مسلمانوں کی طرف سے اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قریش کی طرف سے سہیل بن عمرو نے دستخط کیے تھے۔ اس صلح نامے میں طے پایا تھا کہ مسلمان اور اہل قریش 10 سال تک نہیں لڑیں گے، اور مسلمان آئندہ سال عمرہ کرنے آئیں گے اور مکہ میں 3 دن ٹھہر سکیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش میں سے تھے۔ خالد آپ کو بہت اچھی طرح جانتا تھا، لیکن اب اس نے آپ کو دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ یہ کوئی اور محمد ہے۔ وہ ایسا متاثر ہوا کہ اس کے ذہن سے اتر گیا کہ یہ وہی محمد ہے جسے وہ اپنے ہاتھوں قتل کرنے کے منصوبے بناتا رہتا تھا۔ خالد نبی کریم کو ایک سالار کی حیثیت سے زیادہ دیکھ رہا تھا۔ وہ آپ کی عسکری اہلیت کا قائل ہو گیا تھا۔ صلح حدیبیہ تک مسلمان رسول اکرم کی قیادت میں چھوٹے بڑے 28 معرکے لڑ چکے اور فتح و نصرت کی دھاک بٹھا چکے تھے۔ مسلمان عمرہ کر کے چلے گئے۔ 2 مہینے گزر گئے۔ ان 2 مہینوں میں خالد پر خاموشی طاری رہی، لیکن اس خاموشی میں ایک طوفان اور ایک انقلاب پروش پا رہا تھا۔ خالد نے مذہب میں کبھی دلچسپی نہیں لی تھی۔ اسے نہ کبھی اپنے بتوں کا خیال آیا تھا، نہ کبھی اس نے رسول کریم کی رسالت کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، مگر اب از خود اس کا دھیان مذہب کی طرف چلا گیا، اور وہ اس سوچ میں کھو گیا کہ مذہب کون سا سچا ہے اور انسان کی زندگی میں مذہب کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے۔ ایک روز خالد نے اپنے ساتھی سالار اکرمہ سے، جو اس کا بھتیجا بھی تھا، کہا اکرمہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں سمجھ گیا ہوں۔ اکرمہ نے پوچھا کیا سمجھ گئے ہو خالد؟ خالد نے کہا محمد جادوگر نہیں اور محمد شاعر بھی نہیں۔ میں نے محمد کو اپنا دشمن سمجھنا چھوڑ دیا ہے، اور میں نے محمد کو خدا کا رسول تسلیم کر لیا ہے۔ اکرمہ نے کہا حبل اور عزا کی قسم تم مذاق کر رہے ہو، کوئی نہیں مانے گا کہ ولید کا بیٹا اپنا مذہب چھوڑ رہا ہے۔ خالد نے کہا ولید کا بیٹا اپنا مذہب چھوڑ چکا ہے، بقیہ حصہ
انشاءاللہ ہم اگلی اقساط میں بیان کریں گے۔